عبیداللہ ابن عباس، کیوں عبیداللہ ابن عباس کو گورنر بنایا، اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا امام حسن مجتبیٰ نے؟ اس لیے کہ امیر شام کے ایک علمبردار نے، ایک سپہ سالار بصر ابن ارطاط نے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے، ان کی جسموں کو آگ لگا دی تھی۔ اس لیے امام حسن نے عبیداللہ ابن عباس کو اپنی فوج کا علمبردار بنایا تاکہ کم سے کم یہ کبھی امیر شام کے ساتھ مصالحت نہیں کرے گا۔ لیکن کیا کیا امیر شام نے؟ مخفی طور پر خطوط لکھے، گفتگو کی، مذاکرات کیے، رات کی تاریکیوں میں اپنے بندے بھیج کے، اور وعدہ دیا کہ حسن کے ساتھ تمہیں رہ کے کیا ملے گا، تمہارے سپاہی تو خود میرے ساتھ سب مل چکے ہیں، افسر مل چکے ہیں، اور تمہیں بھی انقریب اگر میں کہوں تو قتل کر کے تمہارا کٹا ہوا سر میرے سامنے پیش کریں گے۔ ایسی گفتگو کی اور پھر لالچ دی کہ اگر میری حکومت میں آ جاؤ گے میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، اور 10 لاکھ درہم دینے کا وعدہ کیا۔ 5 لاکھ وہی مقام صحابات میں پیش کیے، کہ باقی 5 لاکھ جب تم حسن کو چھوڑ کر کوفے چلے جاؤ گے تب تمہیں دیے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، وہ حسن مجتبیٰ جن کا سپہ سالار فوج کو چھوڑ کے چلا جائے، اور فوج کی کیفیت کیا ہے؟ 4 عناصر پر مشتمل ہے امام حسن مجتبیٰ کی فوج۔ یہ آپ کی عمدہ سماعت ہے، واقعاً عمومی مجالس میں ایسی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں متردد تھا کہ میں یہ گفتگو شروع کروں یا شروع نہ کروں، اور کچھ عام مطالب حضرت کی شخصیت کی بیان کر کے چلے جاؤں، لیکن میں آپ کی حسن سماعت کی داد دیتا ہوں۔ پروردگار آپ کی بہترین سماعتوں کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو عاشقان حسن مجتبیٰ میں سے قرار دے، پروردگار وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے آپ کی تمام پریشانی اور مشکلات کو آسان فرمائے۔ جو مومن آج کی شب اپنے دل میں کوئی حاجت اور دعا لے کے آیا ہے، دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے محبوب امام حسن مجتبیٰ کے صدقے سے ہر مومن کے دل میں موجود دعا کو مستجاب فرما، ہر حاجت کو پورا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ جو مومن بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اب آپ بتائیے، ان حالات میں خود اپنا گورنر غداری کر رہا ہے، جو عناصر شامل ہیں ان میں سے خوارج ہیں، خوارج کا رئیس شمر ابن ذوالجوشن امیر شام سے مل چکا ہے۔ کیا عجیب و غریب حالات ہیں، اکثر فوج امام کی بک چکی ہے، اور اب خود امام کے سپاہی امیر شام کو خط لکھ رہے ہیں کہ بتاؤ زندہ حالت میں گرفتار کے لے کے آئیں، کر کے لے کے آئیں حسن مجتبیٰ کو، یا قتل کر کے لے کے آئیں۔ مقام صحابات میں حضرت نماز پڑھ رہے تھے، مدائن میں، اپنی چھاونی میں، جس جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے فرزند رسول، حالت نماز میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لی گئی، آپ کی ران مطہر کو زخمی کیا گیا، اور آپ کی ہڈی تک زخم پہنچ گیا جس کے اوپر زہر لگی ہوئی تھی۔ اب بتائیے، ان حالات میں جبکہ اپنا گروہ، اپنی فوج بغاوت کر رہی ہے، اگر امام حسن مجتبیٰ قیام فرمائیں، اب امام حسن مجتبیٰ کے پاس 2 راستے بچ جاتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جو کہ بہت سارے افراد نے رات دیر تک پڑھنا ہے، مسلسل بیان کرنا ہے، وہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر کروں گا۔ کیا کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ حسن مجتبیٰ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے وارث ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع ہیں یا حسین ابن علی بڑے شجاع ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں جتنے بڑے علی ابن ابی طالب شجاع ہیں، جتنے بڑے حسین ابن علی شجاع ہیں، اتنے بڑے خود امام حسن مجتبیٰ شجاع ہیں۔ غیر معمولی شجاعت کے حامل ہے امام حسن مجتبیٰ۔ علی ابن ابی طالب کے 18 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ جب شام گئے معاویہ کے دربار میں، اور یہ گفتگو شروع ہوئی معاویہ کے ساتھیوں کے ساتھ، خود معاویہ کے ساتھ، کہ اس وقت سب سے بڑا پہلوان کون ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے؟
امیر شام نے کہا کہ شام میں میرے بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں. تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے محمد حنفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ اور میں یہاں بیٹھتا ہوں تمہارے دربار میں، اور ان سے کہو کہ میں بیٹھتا ہوں، سب مل کر مجھے اٹھائیں. آئے بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا گیا، آئے صاحب مل کی کوشش کی کہ کسی طرح سے محمد حنفیہ کو اٹھائیں. سارا زور لگانے کے باوجود نہیں اٹھا سکے. جب تھک گئے پیچھے ہٹے، پھر خود امام جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے. کہا میں خود کھڑا ہوا، اٹھا تو نہیں سکے، ان سے کہو زور لگائیں اور مجھے زمین پر بٹھا دیں. سب نے کوشش کی لیکن نہیں بٹھا سکے. یہ محمد حنفیہ ہیں، علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، واقعی علی کے فرزند ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، تنومند ہیں، قوی ہیکل ہیں، قوی الجثہ ہیں، قد آور ہیں. لیکن یہی محمد حنفیہ جو اتنے بہادر اور دلاور اور پہلوان ہیں، جنگ جمل میں علی امیر المومنین نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا جس کا نام عسکر تھا، کہ اے حنفیہ جاؤ اور جا کر اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹو. اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے حنفیہ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. تدفل الارض قدمک، اپنے قدم زمین میں گاڑ لو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لو، اپنی کھوپڑی کو عاریتن خدا کے راستے میں نثار کر دو، اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو، اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. لیکن محمد حنفیہ نے کیا کیا؟ اتنے مضبوط ہیں، قوی ہیکل ہیں، حضرت نے خود سے خود اور زرہ پہنایا، روانہ کیا. اس کے باوجود جب کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد واپس آ گئے. دوبارہ کندھا تھپتھپایا کہ محمد حنفیہ آپ علی کے بیٹے ہو، جاؤ جا کے فتنے کی جڑوں کو کاٹ دو. دوبارہ اٹھے، گئے، کوشش کی، زور لگایا، لیکن اتنی کثرت سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ محمد حنفیہ مقاومت نہیں دکھا سکے، پلٹ کے آ گئے. جب دیکھا امیر المومنین نے آپ کا بیٹا محمد حنفیہ فتنے کی جڑ قطع نہ کر سکے، پلٹ آئے، کثرت سے تیروں کی بارش کے باعث پلٹ آئے، تو اب امیر المومنین نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نگاہوں سے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا. جیسے امیر المومنین نے حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، آپ نے تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خود حضرت کے اپنے سپاہی حیران تھے. جس سرعت سے امام حسن مجتبیٰ اپنی فوج کے درمیان سے نکلے اور سامنے والے ابھی تیر اپنی کمانوں میں درست کر رہے تھے کہ چلائیں، لیکن جیسے بجلی چمک کے یوں حسن مجتبیٰ قلب لشکر میں داخل ہوئے اور اتنی مہارت سے تلوار چلائی کہ ایک ہی وار میں عسکر کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے زمین پر گرایا. اور پھر اسی سرعت سے پلٹے اور تلوار کو اپنے بابا کے قدموں میں رکھ دیا، اور علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ادھر محمد حنفیہ امیر المومنین کا چھوٹا بیٹا شرمندہ ہے کہ مجھ سے جو کام نہیں ہو سکا، میں اتنا قوی الجثہ، اتنا قداور، قوی ہیکل، مضبوط اندام، اتنا قوی بدن، جو کام میں نہیں کر سکا حسن مجتبیٰ نے ایک لمحے میں انجام دے دیا. اب پریشانی کی باعث ان کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور زمین پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو گیا، شرمندہ ہے. حضرت خوش تھے امیر المومنین، اور جب چھوٹے بیٹے پر محمد پر نگاہ پڑی تو کہا محمد پشیمان نہ ہو، پشیمان نہ ہو. لیکن کیسے؟ اب پسینہ گر رہا ہے، چہرہ زمین پہ گڑا ہے اور مسلسل زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں. فرمایا محمد پشیمان نہ ہو. جب دوسری مرتبہ کہا اور محمد حنفیہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور شرمندگی کا اظہار ہو رہا ہے، ایک مرتبہ علی کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا محمد حنفیہ پشیمانی تب ہوتی ہے جب دو انسان برابر ہوں.
تمہارا اور حسن مجتبی کا کوئی تقابل نہیں ہے. تم میرا بیٹا ہے, حسن مجتبی رسول اور بطول کا فرزند ہے. حسن مجتبی کائنات کا شجاع ترین انسان کہ سگے بھائی جس حسن مجتبی کی برابری نہ کر سکے, کیا شام کے اوباش ان کے ساتھ ہم تقابل کر سکتے ہیں حسن مجتبی کا؟ کون ہے حسن مجتبی؟ کیا شجاعت ہے, کیا جرأت اظہار ہے, اور کیا معاہدہ کیا امام حسن مجتبی نے. دشمن نے تو سفید کاغذ روانہ کیا کہ جو لکھیں قبول ہے. 6 شرطیں لکھی ہیں. پتا تھا کہ دشمن قبول نہیں کرے گا, عمل نہیں کرے گا, پھر کیوں لکھی ہے؟ اس لیے کہ کربلا کا پہلا کام امام حسن مجتبی نے انجام دینا ہے. طاغوت اور باطل کو روشناس کرانا ہے. جو ماسک پہن رکھا ہے اس کو اتارنا ہے. کیا کام کیا امام حسن مجتبی نے؟ پہلی شرط کیا لکھی کہ ٹھیک ہے حکومت رکھ لو, لیکن جن 6 باتوں کا وعدہ کرو. پہلی بات, وعدہ کرو کہ اب کے بعد احکام خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے. یہ کتنا بڑا تماچا ہے, صاحبان معرفت سمجھ سکتے کہ اب تک تو نے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کیا. آج اگر تمہیں حکومت دے رہا ہوں تو اس شرط پر کہ اب کے بعد اس پر عمل کرو گے. اور دوسری شرط کیا رکھی؟ کہا, فرمایا کہ وعدہ کرو کہ تم اب کے بعد میرے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب پر ممبروں سے لعن طعن نہیں کرواؤ گے, گالیاں نہیں دلواؤ گے. آج کا جاہل ملا اٹھتا ہے اور ایسے بے وزن نعرے بناتا ہے کہ علی اور فلاں بھائی بھائی. امام حسن مجتبی نے دشمن سے لکھوا کر دستخط لے کر تاریخ میں ثبت کر دیا کہ جو مسلسل ممبروں سے کئی سال میرے بابا پر لعنت کرتا رہا ہو وہ میرے بابا کا بھائی نہیں کہلا سکتا. کس طرح سے حقیقت کو آشکار کیا, سب کر دیا. تاریخ کی ہر تاریخی کتاب اٹھائیں, سلوکی شرائط سب کتابوں موجود ہیں. تیسری شرط جس سے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تاکہ میرا بھائی حسین آخری معرکہ لڑ سکے. کچھ افراد ہوں, کچھ ایسے صحابی بچ جائیں, کچھ ایسے مخلص اور باوفا اور باصفا افراد بچ جائیں. فرمایا وعدہ کرو کہ ہمارے شیعوں پر, ہمارے محبین پر, ہمارے اصحاب پر اور ہمارے چاہنے والوں پر ظلم نہیں کرو گے, انہیں قتل نہیں کرو گے. اور جو حقوق تم سب کو دے رہے ہو پوری اسلامی دنیا میں, شیعیان علی کو ان سے محروم نہیں رکھو گے. اور پھر 5ویں شک کیا رکھی؟ فرمایا جب تک تم زندہ ہو حکومت کر لو, لیکن تمہیں اپنے بعد اپنا ولیعہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں زندہ ہوا تو میں خود حکومت کروں گا, اور اگر میں نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے. حسن مجتبی دیکھ رہے تھے کہ دشمن سے ان میں سے کوئی ایک شرط پہ بھی عمل نہیں ہو پائے گا. آج مورخین کہتے ہیں کہ امام اٹھتے جنگ لڑ لیتے. بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں جب پتا تھا کہ سلو پہ عمل, اگر حضرت اٹھتے تلوار اٹھا لیتے, پہلی تو تلوار سے کامیابی حاصل نہ ہوتی, دوسرا لوگ کہہ دیتے کہ وہ تو سلو کی پیشکش کر رہا تھا, امام نے ہی سلو قبول نہیں کی, فساد پھیلایا. نہ, دستخط لیے, لیکن اب پتا تھا, امام جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. صحابات میں یہ کام ہوا, سلو نامہ مقام صحابات پر تحریر ہوا, امیر شام نے سگنیچر کیے, اور جیسے ہی پہنچے اب نخیلہ میں, اور شام اور کوفے کی فوجیں ایک دوسرے میں داخل ہو رہی تھی, اس موقع پر امیر فراز ممبر پر آیا اور تقریر کی, خطاب کیا, اہل عراق اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری جنگ تمہارے ساتھ نماز کی وجہ سے تھی, روزے کی وجہ سے تھی, حج و زکات یا احکام اسلام کی وجہ سے تھی, تو ہرگز نہیں. میری جنگ حکومت اور اقتدار کے لیے تھی جسے آج میں نے حاصل کر لیا. اور جہاں تک ان شرائط کا تعلق ہے جو امام حسن مجتبی کے ساتھ میری طے ہوئی ہیں, تو میں نے اپنے پاؤں کے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں. پھاڑا شرائط کو اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. امام حسن مجتبی یہی چیز دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے.
اہل عراق حیرت سے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ امام دیکھ رہے تھے کہ کیا کردار ہے، لیکن چونکہ جیسے جادوگر فرعون کے دربار میں جب انہوں نے رسیاں پھینکی، لاکھوں کی تعداد میں عوام جمع تھے اور جناب موسیٰ پریشان تھے. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ بھی دیکھ رہے کہ یہ رسیاں ہیں، جادوگروں کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا پھینک رہے ہیں، لیکن عوام تو اتنا شعور نہیں رکھتے، ان میں تو اتنی بصیرت نہیں ہے. جیسی وہ ان رسیوں کو سانپوں کی شکل میں دیکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے چاہا کہ اپنے عصر کے فرعون کے دربار میں جو حقیقت وہ دیکھ رہے تھے اس دنیا کے اس وقت کے مسلمانوں کو دکھائیں. اور امام حسن مجتبیٰ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. جس طرح سے باطل اور طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا، ورنہ شجاعت کس اعتبار پہ، جرأت اظہار. اس کے بعد پھر پوری زندگی جب تک آقا زندہ رہے 10 سال 7 مہینے 25 دن حضرت کا عہد خلافت ہے. 15 جمادی الاول کو سابات میں سلو نامہ تحریر کیا گیا. 7 مہینے 25 دن حضرت کا عہد خلافت ہے. اس سے بعد سے آپ دیکھ لیجئے تقریباً 20 سال اور 10 سال امام حسن مجتبیٰ کے. ان 10 سالوں میں جب سلو ہو گئی، حکومت امیر شام کو مل گئی، بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں نے مشکل مراحل سے آپ کو گزارا ہے. میں متردد تھا کہ یہ باتیں بیان کروں یا نہ کروں، لیکن واقعاً آپ نے سننے کا حق ادا کیا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے خاندان فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات بھیجیے. میں نے بہت زحمت دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مشکل مراحل ہیں، یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے، وہ بیان کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے، میری ضرورت بھی بڑی ہے کہ نا ان مطالب کو تاریخ کے یہ گوشے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ حسن مجتبیٰ ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. یہ حسن مجتبیٰ سوچنا چاہیے کہ آخر جب سلو ہو گئی، اقتدار مل گیا، اب کیوں شہید کر رہا ہے؟ اب کیا مجبوری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرے؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا وجود باطل اور طاغوت کو مسلسل بے نقاب کر رہا ہے. امیر شام جب مدینے میں آیا، سب کے سب نے یزید کی ولایت عہدی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بھیجا امام حسن کی طرف بھی بھیجا قاصد کو کہ انہیں بھی بلائیں، اور تجوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خریدنے کے لیے کیا کیا دیا گیا، کتنی بڑی مقدار میں بیت المال کے انبار لگا دیے گئے درم و دینار کے. کوفیوں کو، بصریوں کو، اہل حجاز، اہل مکہ، اہل مدینہ کو، اہل مصر کو خریدنے کے لیے. کون ہے حسن مجتبیٰ؟ ایک مرتبہ کسی کو روانہ کیا کہ انہیں بھی بلائیں. امام حسن مجتبیٰ آئے، لیکن کافی دیر سے واپس پہنچے مسجد نبوی میں. غروب کے قریب کا وقت تھا. جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ آئے، یہ غصے سے کھول رہا تھا. کہا مجھے پتا ہے آپ کیوں دیر سے آئے. اس لیے دیر سے آئے کہ میرے پاس جتنا مال پڑا ہے میں سارا اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں، اور جب آپ آئیں تو میرے پاس کچھ نہ بچے اور اس طرح سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. لیکن حسن مجتبیٰ یاد رکھنا، انا ابن ہندن، میں ہند کا بیٹا ہوں، ہند کا بیٹا ہوں. آئندہ سے خیال رکھے گا. اور اب امام حسن مجتبیٰ کس جلال و عظمت کے ساتھ امیر شام کے پہلو میں آ کے بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے اس نے دوسرا زبان کا وار کیا، کہا حسن مجتبیٰ انا خیر منکا. اے حسن مجتبیٰ، میں آپ سے افضل ہوں، بہتر ہوں.
آپ مدینے میں محدود ہو کے رہ گئے اور پوری اسلامی دنیا میں اس وقت میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے. سنیں کون ہے حسن مجتبیٰ. جیسے ہی امیر شام نے کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منکا، میں آپ سے افضل، آپ سے بہتر. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ امیر شام کی طرف مڑے اور کہا اے امیر شام، حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے. اے امیر شام، حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے کہ وہ ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے. ایک 1000 ننگی تلواریں، اطراف میں سپاہی کھڑے ہیں، اور کیا جرأت اظہار ہے. فرمایا حسن مجتبیٰ تجھ جیسے ننگے بشریت کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے. اس کے بعد امیر شام نے کہا حسن مجتبیٰ یہ جتنے درہم و دینار کے انبار پڑے ہیں یہ سب اٹھا لیجئے اور لے جائیے، اور آئندہ خیال رکھیے گا کہ میں کون ہوں. امام اٹھے، اگرچہ کہ دربار دشمن کا ہے تو مسجد نبوی، لیکن آج دشمن کا دربار بنا ہوا ہے. 1000 سپاہی ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسا ماحول کہ اس کے مصاحب، اس کے گورنر، اس کے قریبی سفیر سب جمع ہیں. ایسے عالم میں جبکہ اس کے غلام ہیں، اس کے سپاہی ہیں چاروں طرف، امام حسن مجتبیٰ اٹھے. لیکن اتنے ہر دل عزیز تھے امام حسن مجتبیٰ. میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے جب بھی حج کے سفر میں حضرت اپنی سواری سے پیدل اترتے تھے کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام کی موجودگی میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جا سکے. یہاں تک کہ رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ جیسے ہی دیکھتے تھے امام حسن مجتبیٰ پیدل چل رہے ہیں فوراً سواریوں سے نیچے آ جاتے تھے. اتنا عشق تھا اہل مدینہ کے دلوں میں امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہ گھر کے سین میں جس کی دیوار نسبتاً کم تھی ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا. جب آ کے بیٹھتے تو اتنے چاہنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ گزرنے والوں کی راستہ کو گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. مجبوراً امام حسن مجتبیٰ اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. ہر دل عزیز تھے، جیسی کوئی دیکھتا تھا اس درجہ حسین تھے، اتنی جذاب شخصیت کے مالک تھے کہ انسان ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا. اب امام اٹھے ہیں، دربار ایک طرح سے دشمن کا ہے، سپاہی، امراء، غلام سب دشمن کے. جیسے ہی امام اٹھے امیر شام کا ایک غلام جلدی سے آگے بڑھا، پہلے امام کا چہرہ بغور دیکھتا رہا، اور جب امام اٹھے تو صورت سے بڑا آگے اور جا کر امام کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ گیا. اور جیسے ہی اس نے امام کی جوتے سیدھے کیے، امام اپنے پاؤں کو اپنے نالین میں لے کے گئے اور اس کے بعد اس غلام کی طرف دیکھا اور کہا یہ جو مال پڑا ہے اٹھا لے، یہ تمہاری اجرت ہے. وہ سارا مال جو امیر شام امام حسن کے لیے رکھا تھا اور کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ حسن مجتبیٰ آئندہ احتیاط کرنا، جتنا میں نے اہل مدینہ کو دیا ان سے زیادہ آپ کے لیے رکھا تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے اور آئندہ آپ سوچ سمجھ کے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں. وہ سارا مال امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کے ایک غلام کو صرف جوتیاں سیدھے کرنے پہ عطا کیا اور اس کے بعد پلٹے امیر شام کی طرف اور فرمایا سنو امیر شام، آئندہ تم بھی احتیاط کرنا، اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یا اللہ یا اللہ. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک مرحلہ اور طے کروں، اور بس ایک مرحلہ. یہ مدینہ ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ حسن مجتبیٰ کا اپنا گھر ہے، بنو ہاشم ساتھ ہیں، آپ کے قریبی عزیز ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے. یہاں پر یہ رویہ اگر اختیار کیا نہ، حسن مجتبیٰ جب اٹھ کے جا رہے تھے امیر شام سے کہا امیر شام میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو میری شرائط کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی ولایت احدی کا راستہ ہموار کرے. یاد رکھ جب تک حسن مجتبیٰ زندہ ہے تو اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا.
اور آئندہ احتیاط کرو، اس کام سے اجتناب کرو جس کا انجام سراسر امت مصطفیٰ کی تباہی ہے۔ بہت کچھ کہا، کہہ کے چلے گئے، اور جب پتا چلا کہ اس کے باوجود امیر شام مختلف علاقوں میں خطوط لکھ رہا ہے، اپنے گورنروں کے ذریعے سے یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کر رہا ہے، ایک مرتبہ امام حسن مجتبی صرف ایک غلام کو ساتھ لیا، نہ غلام ہے، نہ مصاحب ہے، نہ ساتھی ہے، نہ بنو ہاشم میں سے کچھ افراد کو لیا، نہ اکیلے حسن مجتبی۔ بس یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ایک غلام ساتھ لیا اور مدینہ سے پہنچے کہاں؟ شام میں پہنچے، اور امیر شام کو اطلاع مل گئی کہ حسن مجتبی آ چکے، اور اب آ کر میرے ساتھ بحث کریں گے، تلخی کریں گے، گفتگو کریں گے، مجھے شرمندہ کرنا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے تمام مصاحبوں سے، اپنے تمام درباریوں سے پہلے سے کہہ دیا کہ تیاری کر لو۔ جیسی حسن مجتبی آئے میرے دربار میں اور پہنچے، سفر کا تھکا ہوا ہوگا، جیسی آئے میرے دربار میں تو تم سب حسن مجتبی کے آباء و اجداد کی مذمت شروع کر دینا، بالخصوص علی ابن ابی طالب سے متعلق کہنا کہ حسن تو بہت بیچارہ آدمی ہے، اس کا باپ علی بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، خاک پہ بیٹھتا تھا، یہودی کے باغ میں ملازمت کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، انہی کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو باتیں سناتا تھا، فیصلے کرتا تھا۔ ایسی باتیں کرنا، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنا، اور حسن مجتبی کے آباء و اجداد بالخصوص علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے الفاظ کہنا کہ حسن مجتبی مرعوب ہو جائیں، دب جائیں، اس طرح سے زچ ہو جائیں کہ کچھ کہنے کے لائق نہ رہیں۔ لیکن جیسے ہی دیکھیں، مدینہ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، دشمن کے گھر شام میں پہنچے، اور جیسے گئے، جیسے افراد کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا، آئے بیٹھے، نہ دعا، نہ سلام، نہ احوال پرسی، نہ پانی پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ افراد جنہیں پہلے سے معمور کیا گیا تھا، ایک کونے سے ایک بول رہا ہے، حسن مجتبی، پروردگار نے میرے خاندان پر بہت بڑا فضل کیا، اور میرے باپ کی تو اتنی زمینیں تھیں، اتنی جائیداد تھی، اتنے نوکر چاکر تھے، اتنی کنیزیں تھیں، اتنے غلام تھے، لیکن آپ کا باپ تو بہت بیچارہ آدمی تھا، آپ کا باپ تو بہت توحیدست تھا، تنگ دست تھا، مفلوق الحال تھا، غریب تھا، بیچارہ تھا، مزدوری کرتا تھا، خاک پہ بیٹھتا تھا غریبوں کے ساتھ۔ اس نے ختم کیا، دوسرے نے یہی بات کی، دوسرے نے ختم کی، تیسرے نے، چوتھے نے۔ جب سب نے باتیں کی، امیر شام خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ فرزند رسول، فرزند علی سب کے سامنے توہین ہو رہی ہے، اور اب حسن مجتبی میرے ساتھ بات کرنے کے لائق نہیں بچیں گے۔ ایک مرتبہ جب سب بول چکے اور تمام اہل دربار اپنے اندر کی کثافت کو زبان پر لا چکے، اب لبہائے حسن مجتبی میں جنبش پیدا ہوئی، اور اب رخ کیا امیر شام کی طرف اور فرمایا، اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، اے امیر شام، کیا تو ان افراد کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مجتبی پر فخر فروشی کرتا ہے؟ کہو ان سب سے کہ آئیں، پہلے میں تمہارے دربار میں سب کے سامنے اپنے تمام آباء و اجداد، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک، اپنے تمام اجداد اور اپنی تمام ماؤں کا کردار تمہارے دربار میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور تو ان سے کہے کہ باری باری آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار حسن مجتبی کے کان میں بیان کریں۔ دوستوں کے بیچ میں، یا علی، دوستوں کے بیچ میں اپنوں کے درمیان کھڑے ہو کے بات کرنا، خطاب کرنا، گفتگو کرنا آسان ہے، پورا دشمنوں کا مجمع ہے، تنہا حسن مجتبی ایسا سناٹا طاری ہوا جس کے بعد پھر کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی ایک مرتبہ دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا، خطبہ شروع کیا، فرمایا، یا اہل الشام، اے اہل شام سنو، حسن مجتبی کون ہے؟ لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور کئی سال کھڑا رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضائل کا بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان پر نازل کیے ہیں،
کئی سال مسلسل بیان کرنے کے باوجود لم اوسیہا، میں ان کا شمار نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد اپنا تصرف بتایا، اپنی ولایت تکوینی کا اظہار کیا. پہچانو کون ہے حسن مجتبیٰ. فرمایا سنو اہل شام، تم شام کی حکومت پر اترا رہے ہو، سنو. لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، میں حسن مجتبیٰ اگر چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں. والرجل امرأة والامرأة رجلا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. کتنا بڑا دعویٰ ہے یا علی، کتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. حضرت جب اپنے خطبے میں اس مرحلے پہ پہنچے، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک، اے ابو تراب کے بیٹے حسن مجتبیٰ، کس میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا. فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اما تستحیین ان تقضی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھ گئی؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا مقام ہے؟ سورہ یاسین کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کون ہے؟ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. خمینی بدھ شکن نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا کہ اللہ کا ارادہ کرنا وہی کہنا ہے، کہنا وہی ہو جانا ہے. اور حسن مجتبیٰ اللہ کے ارادے کا مظہر. جیسی کا اما تستحشین ان تقضی بین الرجال. عزت الہیہ کا مظہر، غیرت الہیہ کا مظہر، جمال خدا کا مظہر، مشیت خدا کا مظہر، رضا الہیہ کا مظہر، قدرت خدا کا مظہر حسن مجتبیٰ. جیسی فرمائے اما تستحشین ان تقضی بین الرجال، شر نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی، جس لمحے کہا اسی لمحے جنس بدل گئی. اب کیا کہوں، میدان سے بھاگی، جیسے ہی دربار سے نکلی. ایک مرتبہ امام نے فرمایا ناد الامام ونقبہا، امام نے پشت سے آواز دی سزا پوری سنو، تو عورت بنی ہے تو وہ کیا کرے جو گھر میں بیٹھی ہے؟ کیا اب ایک گھر میں دو عورتیں زندگی گزاریں گی؟ جا قد سارت عیالو کے رجل، وہ عورت جا جس کی اب تک تو شوہر بنا رہا وہ اب مرد بن چکی ہے، جاؤ بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارو. اب وہ تو چلا گیا یا چلی گئی، لیکن پچھلے والوں کو جو بیٹھے تھے دربار میں ایک مرتبہ سام سوکھ گیا، پریشان ہے، کیا کریں، سناٹا ہے. اب کسی میں جرأت نہیں ہے کوئی ایک لفظ بھی زبان سے ادا کرے. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا، اب امیر شام کی جان میں جان آئی تو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میرے شہر میں، میرے ملک میں، میری حکومت میں، میرے درباریوں کے سامنے آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، رسوا کر دیا. میرے گھر میں آ کر امام نے ایک مرتبہ فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے سن. حسن مجتبیٰ کون ہے؟ اے لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے والے سن. ان العرش سریری، عرش پروردگار تخت ہے حسن مجتبیٰ کا. والاحمد ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے.
وہ علی امیری، اور میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، والحسین وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، وہ جبریل فقیری، اور میرے دربان کے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور پھر ایسا جملہ کہا، کیا جملہ؟ سر سیری، کیا عجیب لفظ ہے، سر مرد کے لیے ہوتا ہے، جاؤ راستہ لو، عورت ہو پھر سر نہیں کہتے، سیری کہتے ہیں۔ اب کیا جملہ کہا، جس کے بعد پھر جتنی بچی کچی صلاحیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جس کے بعد پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بولے۔ فرمایا ان العرش سریر واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری۔ اگر تم انسان بنتے ہو، ان شئت اقل لک سیری، انسان بنتے ہو یا تمہیں بھی کہوں سیری؟ اللہ اب ان کی محبت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ۔ بس میرے عزیز، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اب یا اللہ، خوب، اگر ہو گیا ہوتا تو شاید اچھا ہی ہو گیا ہوتا، لیکن بس اب ختم کریں۔ اب امیر شام میں اتنی جرأت نہیں کہ ایک لفظ بھی کہے، لیکن کبھی کبھی پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، دیچ کی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ امیر شام تو خاموش ہوا، لیکن مروان بن حکم بول پڑا اور کہا، امیر شام، میں آپ کے ضعف کی داد دیتا ہوں، آپ کی ہمت اور حوصلے کی اور آپ کی برداشت کی داد دیتا ہوں کہ حسن مجتبیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کے باوجود آپ خاموش ہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں حسن مجتبیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ جیسی امام حسن مجتبیٰ نے یہ جملہ سنا، اب رخ موڑا مروان بن حکم کی طرف، اور کیا عجیب جملہ کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا جو تمہارے حرم کے ساتھ تمہارے حجرے میں موجود تھا؟ اسی لیے تو امام صادق نے فرمایا، من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، جو شخص اپنے سینے میں ہم محمد و آل محمد کی محبت کو محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ابو بصیر نے کہا اگر ماں مر جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پہ چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے، ماں میں تمہارا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا، جنگ خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو لے جا کر وہاں کھڑے ہو جایا کرو جس گلی سے علی گزر رہے ہیں، اور جب علی سامنے آئے تو اپنے بچے سے پوچھا کرو، اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تجھے اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہے نہیں تو گھر جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو۔ اگر رات کے اس حصے میں یہاں پر جمع ہو کر اس انداز سے بیٹھے ہیں تو پھر اپنی ماں کے کردار کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہی بات دشمن کے دربار میں امام حسن مجتبیٰ نے فرمائی۔ مروان بن حکم نے جیسے یہ گستاخی کی کیا جواب دیا، اور اس کے بعد جو جملہ کہا، بس ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ عرض کروں، کہا، اے مروان ابن حکم،
تمہاری مثال اس مچھر کی سی ہے کہ جو کھجور کے درخت پہ آ کے بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب ذرا احتیاط کرنا، اب ذرا سنبھل کے رہنا کہ میں اڑنے لگا ہوں۔ جب اڑنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ذرا سنبھل کے احتیاط کرنا، میں اڑنے لگا ہوں، جانے لگا ہوں۔ تو کھجور کا درخت اس مچھر کو جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا ہی کب پتہ چلا تھا کہ تمہارے جانے سے مجھے کچھ فرق پڑ جائے گا۔ اے امیر شام، فرزند رسول کے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تو حسن مجتبیٰ کے ساتھ گفتگو کر سکے، کلام کر سکے؟ بس یہی باتیں تھی میرے عزیزوں۔ اس طرح سے دشمن کے گھر میں جا کر جب اس کو بے نقاب کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، اب امیر شام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، اور رسول اللہ کے اس فرزند کے راستے سے ہٹائے۔ بہت وقت گزر گیا، اس لیے چند جملے عرض کروں گا۔ روم سے زہر منگوایا، کیسا زہر ہے؟ اگر اس زہر کا کچھ حصہ ایک بڑے تالاب میں گرا دیا جائے تو اتنی شدت تھی اس زہر میں کہ ساری مچھلیاں چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ اگر کسی جانور کے پاؤں کے ساتھ صرف باندھ دیا جائے، کھلایا نہ جائے، تو وہ بھی چند لمحوں کے بعد تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ یہ زہر بھیجا گیا تو کس کے ذریعے؟ اشعث بن قیس کندی کے ذریعے اسے پہنچایا گیا کہ تم اپنی بیٹی جعدہ بنت اشعث تک پہنچاؤ اور کسی طرح سے حسن مجتبیٰ کے کھانے میں شامل کر دیں۔ دن بھر حالت روزہ میں تھے۔ کیسا عجیب افطار ہے۔ جعدہ نے کھجور میں بھی زہر ڈال دیا، انگور میں بھی زہر ڈال دیا، شربت میں بھی زہر ڈال دیا، تاکہ فرزند رسول جو بھی اٹھا کے کھائیں حضرت کی رحلت ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت نے انگور کا دانہ لیا، پھر شربت کا ایک گھونٹ لیا، اتنا شدید زہر تھا جیسے یہ ہونٹ سے حلق سے گزرا اترا، ایک مرتبہ حضرت کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اٹھے جعدہ کے گھر سے، کہاں جا رہے ہیں؟ ام فروہ کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں۔ پہنچے، جب ام فروہ نے دیکھا کیا عالم ہے، اب ماما اتر کے گلے میں آ چکا ہے، ہونٹوں پہ خون کے نشان ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، جسم لڑکھڑا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام فروہ آگے بڑھی، امام حسن مجتبیٰ کو لے جا کے بستر پہ بٹھایا۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، اے ام فروہ، جائیے قاسم کو بھیجیے، جا کر میرے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو باخبر کر دیں کہ اب حسن مجتبیٰ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کو چند سال عمر ہے، جو عمر سکینہ کی کربلا میں ہے وہی عمر قاسم کی مدینے میں ہے۔ 3-3.5 سال سے میں بس 2 جملے عرض کروں گا، سکت نہیں ہے کہ تفصیلی مسائل عرض کر سکوں۔ جناب قاسم نے اپنی ماں ام فروہ سے پوچھا، جا کے چچا سے کیا کہوں، جا کے پھوپھیوں سے کیا کہوں؟ ایک مرتبہ ام فروہ نے قاسم کا گریبان چاک کیا، زمین سے مٹی اٹھائی، قاسم کے بالوں میں ڈالی، کہ اب چلے جاؤ، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب، ام کلثوم اور حسین اور باقی بھائی جب دیکھیں گے خود ہی سمجھ جائیں گے کیا قیامت آئی ہے۔ ایک مرتبہ جیسی حسین، باقی بھائی بہنیں سب تشریف لائے، حسن مجتبیٰ کی نگاہ پڑی ثانیہ زہرا پر، وہ اگالدان، وہ تشت جس کے اندر جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرے تھے کچھ دیر پہلے۔ فرمایا ام فروہ ذرا اسے چھپا دو، مخفی کر دو، میری بہن زینب کی نگاہ پڑے گی، میری بہن سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ بس 2 جملے، سکت نہیں ہے کہ عرض کروں۔ میرے عزیزو، اللہ نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کا وہ حال دیکھے جو ثانیہ زہرا نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کا دیکھا تھا۔ بڑے عجیب مراحل ہیں، بڑے عجیب مصائب ہیں، بیان کرتا رہا لیکن بس اب ایک جملہ عرض کروں گا۔ کتنے مراحل گزر گئے، حضرت نے وصیتیں فرمائی اور کیا کیا کام کیے۔ بہن زینب کو بلایا،
کچھ وصیتیں کی، ساتھ ایک عجیب کام کیا، ثانی زہرا کی کلائیوں کے بوسے لیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا بھیا حسن کیوں میری کلائیوں کے بوسے لے رہے ہیں؟ کہ بہن زینب دیکھ رہا ہوں انہی بازیوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ پھر اپنے بھیا حسین کو بلایا، گلے سے لگایا، بہت روئے، یہاں تک کہ حسین بھی بہت روئے۔ فرمایا بھیا حسین آپ نہ روئیے، باقی سب روئے لیکن آپ نہ روئیے۔ کہ بھیا حسن میں کیوں نہ روؤں؟ کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جو دن آپ جس دن شہید ہوں گے اس کی مثل آج کا دن نہیں ہو سکتا۔ آج میرے ساتھ سب موجود ہیں لیکن جب آپ کو شہید کیا جائے گا آپ کے پاس ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ بس میرے عزیزو، اس کے بعد فرمایا بھیا حسین قاسم کو کچھ دیر کے لیے میرے سینے پر لٹا دیا جائے۔ اس کیفیت میں قاسم کے ساتھ کیا لکھتے رہے، کیا بیان کیا، سب چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ روح امام حسن مجتبی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آقا حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، وہ جو خود بے کفن ہے اپنے بھائی کو کفن پہنا رہا ہے۔ کیا فرق ہے دو بھائیوں میں؟ ایک بھائی کو 2 مرتبہ کفن ملا، دوسرا بھائی بے کفن چلا گیا۔ لیکن جب حسن مجتبی کو پہلا کفن ملا اس کا رنگ سفید تھا، دوسرا کفن کیوں دینا پڑا؟ اس لیے کہ اب اسی سفید کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب غسل و کفن دے چکے، جنازہ گھر سے اٹھا، پہنچے مسجد نبوی میں، حرم رسول اللہ کے پاس، آقا حسین نے خود جنازہ پڑھوایا۔ جیسے ہی جنازہ پڑھا چکے اب دفن کا مرحلہ آیا، ایک خاتون تھی خچر پر سوار تھی کہ یہاں میں حسن مجتبی کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ مروان بن حکم موجود تھا، دوسرے افراد موجود تھے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھے کہ کون ہے فرزند رسول کو یہاں پر دفن ہونے سے روکنے والا؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ حسین ابن علی نے فرمایا میرے بھائی حسن کی وصیت تھی کہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہاں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے میری ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ جب جنازہ اٹھا، کچھ شریر افراد ایسے تھے بنو امیہ سے، کسی کے اشارے پر انہوں نے ایک مرتبہ تیروں کی بارش برسا دی۔ کچھ تیر بنو ہاشم کو لگے، کچھ تیر اس جنازے میں لگے۔ آپ بھی شبیہ بناتے ہیں، میں ان دنوں میں ملتان میں دیکھتا رہا، مختلف مقامات پر تابوت کی شبیہ لے کے آتے رہا، لیکن کیا فرق ہے؟ آپ کبھی بھی اس کی شبیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ جو بھی تابوت لے کے آتے ہیں اس تابوت کے اندر تیر پیوست ہوتے ہیں، لیکن حسن مجتبی کے جسم اطہر میں تیر پیوست ہوئے تھے۔ شہادت کے بعد ایک مرتبہ حسن مجتبی کے جسد مطہر کو اٹھایا گیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے تاریخ بشر کا جو واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ رہا ہے۔ جیسے یہ جنازہ بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا تڑپ گئی کہ فضا میرا کلیجہ میرے منہ کو آ رہا ہے، یہ کیسا شور ہے، یہ کیوں یہ لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں؟ لیکن تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دونوں دروازوں کے پٹ کھلے اور یہ دروازہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیسا منظر ہے، 70 تیر حسن مجتبی کے جنازے میں پیوست ہیں۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، ایک طرف حسین بیٹھ گئے، دوسری طرف ثانیہ زہرا بیٹھ گئی، بہن اور بھائی مل کر حسن مجتبی کے جنازے سے تیر نکال رہے ہیں۔ یہ 10 ہجری ہے، 50 ہجری ہے، اور 10 سال گزرنے کے بعد جب 61 ہجری آئی اور 11 محرم کے دن جب بیویوں کو محملوں پر سوار کیا گیا، جب بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا اور جیسی پتھروں کا ایک ڈھیر آیا، ثانیہ زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بی بی نے اپنی کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔